کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، نبی کا صدقہ، علی کا صدقہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام آباء باوجود بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ گرداوتم من رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام، آج باب فی وسوسۃ شروع ہو رہا ہے کہ یہ جو ہمارے دلوں میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس کے متعلق یہ باب ہے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوسۃ بی صدورها ما لم تعمل به او تتکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے ان کے دلی خطرات میں سے درگزر فرما دیا، اور جب تک اس پر کام یا کلام نہ کر لیں۔ یہ وسوسہ ہے کیا چیز، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا تمام دوستوں کی۔ وسوسہ کا لغوی معنی نرم آواز، آہستہ آواز جو دل میں پیدا ہو، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اور یہ نرم آواز، یہ جو آہستہ آواز دل میں پیدا ہو لیکن ہو یہ برا خیال ہو، بری بات ذہن میں آئے، بری آواز دل میں پیدا ہو، آہستہ سی آئے، تو جو بری بات ہوگی، جو بری بات ذہن میں خیال میں آئے، دل میں پیدا ہوگی، تو اسے کہتے ہیں وسوسہ۔ جو بری بات دل میں پیدا ہو اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اور جو اچھی بات دل میں آئے اور آہستہ آواز میں، نرم آواز، اچھی آواز دل میں پیدا ہو تو اسے الہام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، اسے الہام کہتے ہیں۔ اور یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو الہام ہوتا ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو الہام ہوتا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو وسوسہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر وسوسے کو معاف کر دیا جب تک اس پر عمل نہ کر لیں، اور پچھلی امتوں کو اس پر بھی پکڑ تھی، پچھلی امتوں کو اس پہ بھی جو سے وہ پکڑ تھی، ان سے پوچھا جاتا تھا بھی تمہارے دل میں یہ وسوسہ آیا کیوں؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے جو وسوسے ہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ یہ جو حدیث بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے ان کے دلی خطرات کو درگزر فرما دیا، میرے دلی خطرات کو درگزر فرما دیا، جب تک اس پر یا کوئی بات نہ کر لے یا
ڈال لیں یا اس عمل کو دوہرا نہ لیں، جب تک وہ دل میں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ معاف ہے، لیکن جب بندہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو سا اس بندے کا گناہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو جو وسوسہ ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ جو الہام ہے یہ رب کی طرف سے ہے۔ وسوسہ بری بات، بری فکر دل میں پیدا ہوتی ہے، اور الہام یہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہوتی اچھی بات ہے، اور کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ یہ رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب ایک اور توجہ طلب بات وہ یہ کہ اگر ہم کوئی غلط کام کرنے لگے نا تو آپ سب یہ میرے سے بڑے بیٹھے ہیں تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی غلط کام کرنے لگے نا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے یہ کام تو غلط کر رہے ہیں، آتی ہے نا جی، آتی ہے نا ذہن میں بات، یہ میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے رب کی طرف سے بھی رک جا، یہ تو کام غلط کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پیغام آتا ہے کہ یہ تو جو کام کر رہا ہے، ضمیر جھوڑتا ہے ایک دفعہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، لیکن شیطان غالب ہوتا ہے اس وقت، اس وجہ سے وہ کر ڈالتا ہے۔ لیکن ضمیر کے اندر ہمیں ایک آواز ضرور آتی ہے، اور وہ آواز یہی آتی ہے کہ یہ کام تو غلط کر رہا ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں بات، جو دل میں وسوسہ آیا اور آ کر چلا گیا کوئی گناہ نہیں، لیکن دل میں وسوسہ آیا بندے نے کر ڈالا اس پر گناہ ہے، اس پر گناہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی وسوسہ آ جائے تو ہمیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وسوسہ ہے بالکل، یہ سورہ ناس کے اندر الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ ساری اسی بارے میں آئی ہے۔ تو لہذا وسوسہ یہ بالکل ہے، لیکن اگر ہم کسی اپنی نسبت کو اللہ کی نیک بندے کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر ہمیں وسوسے نہیں آئیں گے، پھر ہمیں وسوسے نہیں آئیں گے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اولیاء اللہ کے پاس کیا چیزیں، کیا خزانے ہیں، آپ یہی بتائیں گے جی ان کے پاس یہ خزانے ہیں، جو منہ سے بولتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے یہی بتائیں گے جو وہ چاہتے ہیں وہ کر ڈالتے ہیں، جو وہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح کر دیتا ہے، ان کے لیے دور و نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، آپ مجھے یہی بتائیں گے۔ لیکن صاحب حدیث پاک وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے، سب سے بڑا خزانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں سے نکل کر یقین کی دولت کو پا چکے ہوتے ہیں، وسوسوں سے نکل کر یقین کی دولت کو پا چکے ہوتے ہیں، تو یہ وسوسے ان پر آتے ہی نہیں ہیں، وسوسے ان پر آتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین کی دولت عطا کر دی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضور غوث پاک کے پاس آپ فرماتے ہیں کہ اور آپ کے علم میں ہوگا تو آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال لگاتار فجر کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ۔ ہم تو نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نہ فجر کی پڑھتے ہیں، انہوں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز 40 سال لگاتار پڑھی۔ اب جب پڑھ لی نا تو بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اس میں سے آواز آئی اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تو نے 40 سال لگاتار عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے، تو لہذا میں رب ہو کر تمہیں کہتا ہوں کہ آج کے بعد تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، بڑی کالی تو نے عبادت۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو فوراً آپ کو سمجھ آ گئی، آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ پڑھا تو شیطان فوراً اپنی اصل صورت میں سامنے آ گیا، شیطان اپنی اصل صورت میں سامنے آیا۔ اب جب سامنے آیا تو وہ کہتے بھی آپ بچ گئے ہیں میرے وار سے، آپ میرے وار سے بچ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھی میں نے یہ دل میں سوچا کہ عبد القادر
القادر کو نمازیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں کہ جب کہ عبد القادر کے نبی پر 5 نمازیں فرض ہیں بلکہ 6 نمازیں فرض ہیں؟ میں ان کا امتی ہوں تو امتی پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نمازوں کو معاف کر دیا جائے جبکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہے؟ ہم پر تو 5 نمازیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد کی نماز فرض تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس وجہ سے یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ عبد القادر کون ہو سکتا ہے کہ جبکہ عبد القادر کے نبی پر 6 نمازیں فرض ہیں، یہ حکم ان کے لیے نہیں آیا کہ اللہ کے نبی آپ بس نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، یہ حکم نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے یہ بات کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہی بات کر کے نا، شیطان کہتا ہے یہی بات کر کے میں نے 300 لوگوں کو پھسلا دی ہے، بھئی تو نے اتنی عبادت کی ہے، اب تم جو سا وہ چھوڑ دے عبادت، میں رب بولتا ہوں تیرا، اس طرح بات کر کے یہ بات کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شیطان اب تو اور نئی چال چلنا چاہتا ہے، اب تو نئی چال چلنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا تو کام ہی یہی ہے، پھسلانا، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا۔ تو اب وہ شیطان کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے میں نے 300 لوگوں کو ورخلایا اور وہ میری بات میں آ گئے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، لیکن اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیرے پاس علم تھا اس وجہ سے تو بچ گیا ہے۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور غوث پاک، آپ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کے علم نے نہیں بچایا بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا، بلکہ یہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے مجھے، میرے پاس کیا علم۔ اب جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور بندے کی مدد فرماتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مانگے صحیح، وہ مانگے صحیح۔ تو یہ شیطان ہے، یہ شیطان تو آتا رہتا ہے، یہ تو جو سا وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اب آگے حدیث پاک ہے کہ قد جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خیالات محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا بہت جو ہے نا ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ صحابہ کچھ حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں ایسے وسوسے، ایسے برے خیال آتے ہیں کہ جنہیں ہم محسوس کریں کہ ہم یہ اگر آپ کے سامنے بیان کریں تو ہم بیان کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ بات پائی ہے، یعنی جو تمہارے دل میں خیال آیا ہے کیا تم نے اس پہ عمل کر دیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں کیا ہم نے عمل۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا کھلا ایمان ہے، یہ تمہارا کھلا ایمان ہے۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ کسی نے کہا کہ یہ کافر نے، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت کرتے ہیں تو ہمیں عبادت کے وقت تو کوئی برے خیالات نہیں آتے، لیکن مسلمانوں سے یہ سنا ہے کہ وہ جیسی نمازیں پڑھتے ہیں عبادت میں لگتے ہیں تو ان کے دلوں میں برے خیالات، برے وسوسے، تو لہذا ہمیں کبھی نہیں یہ برے خیالات آئے۔ آپ نے فرمایا حضرت مولا علی شیر خدا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بات بتا کہ دو گھر ہوں، ایک گھر بالکل خالی ہو اور ایک گھر میں خزانہ ہو، تو مجھے بتا چور کس گھر میں جائے گا؟ آگے سے وہ کافر کہتے ہیں جی چور تو جائے گا جس گھر میں خزانہ ہو، جس گھر میں خزانہ ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسرے گھر میں کیوں نہیں جائے گا؟ وہ کہتے ہیں دوسرے گھر میں کیوں جائے گا جب اس گھر میں کوئی چیز ہی نہیں ہے؟ چور تو وہاں جائے گا جہاں پر اسے کوئی چیز ملے گی، خزانہ ملے گا۔
تو آپ نے جب یہ بات اسے کی، آپ نے فرمایا کہ بس یہی بات ہے کہ تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے۔ تو جب ہمارے دلوں میں ایمان کی دولت ہے تو شیطان اسے لوٹنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس لیے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ ایمان کی دولت لوٹنا چاہتا ہے۔ تم تو سچ کہتے ہو کہ ہمیں تو کبھی خیالات نہیں آتے، اس لیے نہیں آتے کہ تمہارے دل میں کوئی ایمان کی دولت ہی نہیں ہے، تمہارے دل میں ایمان کی دولت ہی نہیں ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا ابلغوا فاستعذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، یعنی یہ خیالات کی بات ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے۔ کبھی کبھی آپ یہ بات سنیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات ساری آ جائے گی کہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، تو ذہن میں آتا ہے جی رب نے پیدا کی۔ پھر خیال آتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، ذہن میں آتا ہے جی رب نے پیدا کی۔ اب حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 2 دفعہ یہ خیال آتا ہے کہ یہ چیز کس نے پیدا کی، رب نے پیدا کی، یہ چیز کس نے پیدا کی، رب نے پیدا کی، اور تیسرا خیال یہ آتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اب تو کیا کر، اب تو فوراً پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے یہ وسوسے، یہ غلط خیالات یہ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی نسبت کسی نیک بندے کے ساتھ کر لینا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے صدقے سے ایک گناہگار بندے کو بھی وسوسوں سے نکال کر یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یقین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی پہلے حدیث کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، رب نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، رب نے پیدا کی۔ تو اب تیسرا سوال یہ ہوگا کہ رب کو کس نے پیدا کیا، رب کو کس نے پیدا کیا۔ تو جب تم یہ بات سنو نا لوگوں سے تو تم فوراً اپنی زبان سے کہو کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے کی پہاڑی پر رات کو جا کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور وہ قرآن کہ جس قرآن کو صاحب قرآن پڑھے، جس قرآن کو صاحب قرآن پڑھے، اور اس سورہ یاسین کو وہ پڑھے کہ جس پر سورہ یاسین اتری ہے، جس پر سورہ یاسین اتری ہے، جس پر سورہ یاسین اتری ہے۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی پہاڑی پر رات کو جا کر آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو اب اخنس بن شریک یہ بھی ایک کافر تھا۔ اب وہاں پر یہ کافروں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہ جائے، ان کی تلاوت سننے کے لیے وہاں پر کوئی بھی نہ جائے۔ لیکن اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا اخنس بن شریک کہ میں جو سے وہ تلاوت سننے کے لیے جاؤں۔ اب یہ وہاں پر گیا رات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تلاوت فرماتے، اب یہ وہاں پر گیا ایک جھاڑی میں پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابو سفیان یہ بھی کافر تھے، یہ بھی جا کر نہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ ابو جہل بھی آیا، یہ بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ ساری رات ان تینوں نے تلاوت سنی، ساری رات، لیکن تینوں کو پتہ نہیں ہے کہ ابو سفیان بھی آیا بیٹھا ہے، اخنس بن شریک بھی آیا بیٹھا ہے،
اور ابو جہل بھی آیا بیٹھا ہے. تینوں کو کسی کی خبر نہیں ہے. تینوں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ہی اکیلا آیا ہوں. اب جب صبح ہوئی تو تینوں جب وہاں سے نکلے اور راستے میں تینوں اکٹھے ہو گئے. ابو سفیان اخنس بن شریح سے پوچھتا ہے تو یہاں پہ کیا کر رہا تھا؟ وہ کہتا ہے میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا, یہاں پر کوئی اور کافر تو نہیں آیا. پھر انہوں نے پوچھا بھئی اے ابو سفیان تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتا ہے میں بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا. اور ابو جہل جو سے یہ شاطر تھا, تیز دماغ والا تھا, اس نے کہا کہ آج کے بعد تم دونوں میں سے کوئی بھی یہاں نہ آئے, میں بھی دیکھنے کے لیے آیا تھا, کوئی بھی یہاں پہ نہ آئے. اب یہ ایک رات گزر گئی, دوسری رات پھر تینوں کا دل چاہا کہ ہم تلاوت سنیں. اب تینوں نے جگہ تبدیل کر لی اپنی اپنی. اخنس بن شریح, ابو سفیان اور ابو جہل تینوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی اور تبدیل کر کے بیٹھ گئے. ساری رات تلاوت سنی اور تلاوت سننے کے بعد جب وہاں سے صبح کے وقت نکلے تو پھر تینوں اکٹھے ہو گئے. بھئی تم کہاں؟ دونوں کہنے لگے ہم تو دیکھنے کے لیے آئے تھے, تو کوئی اور یہاں پہ نہ آئے. ابو جہل کہتے ہیں کہ آج تو چلو ہو چکا, لیکن آئندہ کوئی اس طرف نہ آئے, آئندہ کوئی اس طرف نہ آئے. لیکن جب تیسری رات ہوئی پھر تینوں کا دل کر دیا, پھر انہوں نے جگہ تبدیل کر کے وہاں پر بیٹھ گئے. اب جب تیسری رات انہوں نے ساری رات تلاوت سنی تو اب اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ صبح کے وقت میرا دل چاہا کہ میں جا کر کلمہ پڑھ لوں, میں جا کر کلمہ پڑھ لوں اور اس نبی کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آؤں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دل میں سوچ لیا تھا, لیکن ابو جہل اور ابو سفیان, ابو جہل مجھے کہنے لگا کہ چھوڑ تم کیا کلمہ پڑھتا ہے, میرے سامنے یہ پیدا ہوا ہے, یہ ہماری طرح ہے, بشر ہے, ہمارے بھی دو ہاتھ, اس کے بھی دو ہاتھ, ہماری بھی دو آنکھیں, ان کی بھی دو آنکھیں, تو لہذا یہ بس ٹھیک ہے تلاوت سننے میں مزہ آیا, لیکن تو ان پر ایمان نہ لا, ان پر ایمان نہ لا. تو اخنس بن شریح کہتے ہیں کہ جب ابو جہل نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں یہ بات ٹھہر گئی اور یہ ان کا جو غلط گمان تھا میں نے قبول کر لیا, اور یہ جو ان کی طرف سے وسوسہ تھا میں نے قبول کر لیا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, نہیں کرتے. لیکن مفسرین کرام, محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی بات ان کو نہیں ماننا چاہیے تھی, لیکن وہ شیطان, کیونکہ شیطان ابو جہل کی طرف سے تھا, وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کوئی اس طرف سے آئے, لیکن اس نے مجبور کر دیا اور شیطان غالب آ گیا اور اس نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ جو ابو جہل کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں غلط وسوسہ آئے اور غلط بات آئے تو وہ فوراً پڑھ لیا کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یعنی شیطان کی پناہ مانگ لے, شیطان سے بچنے کی کوشش کرے, کیونکہ یہ برے خیالات تو آتے ہی رہیں گے. شیطان جو ہے وہ یہ پیدا کرتا ہی رہتا ہے برے خیالات. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے دلوں میں کوئی غلط خیالات یا کوئی اس طرح کے آئے تو وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وان ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا قد وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکۃ قال وإياك يا رسول الله وإياك ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس پر ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو, ایک ساتھی جن اور ایک ساتھی فرشتہ مقرر نہ ہو. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر بھی اسی طرح مقرر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں, لیکن رب نے مجھے میری مدد کی تو وہ جو جن تھا وہ مسلمان ہو گیا, وہ مسلمان ہو گیا, تو اب وہ مجھے بھلائی کا مشورہ دیتا ہے, اب وہ مجھے بھلائی کا مشورہ دیتا ہے. تو اس لیے ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے اور جن بھی ہے, اور یہ جو برے خیالات آتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الناس مجرى الدم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے. شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں یعنی رگوں میں یہ گردش کرتا ہے. جن رگوں میں خون چلتا ہے ان رگوں میں یہ گردش کرتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ شیطان یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, ہمارا بھی دشمن ہے. لیکن یہ اس حدیث پاک کے روح سے کہ یہ ہر بندے کی رگوں خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. جس طرح خون دوڑتا ہے نا, یہ اسی طرح یہ خون کی رگوں میں شیطان رہتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ شیطان مجھ سے بھی گناہ کروا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, ایک ہی وقت میں, اور ایک ہی وقت میں کسی اور شہر میں اس بندے سے بھی گناہ کروا رہا ہے, اور ایک ہی وقت میں کسی اور سے بھی گناہ کروا رہا ہے. اسی طرح ہی ہے نا جی, ایک وقت میں دنیا کے اندر کتنے گناہ ہو رہے ہیں نا. کون کروا رہا ہے؟ شیطان کروا رہا ہے. میری رگوں میں بھی شیطان, فلاں بندے کی رگوں میں بھی, فلاں بندے کی رگوں میں بھی, ہر بندے کی رگ میں شیطان. اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ شیطان ہو کر ہر جگہ پر حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا, ہر جگہ پر حاضر ہے اور ہر بندے سے گناہ کروا رہا ہے, ہر بندے سے گناہ کروا رہا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ ہر بندے سے گناہ کروا رہا ہے, تو رب نے اپنے دشمن کو جب اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے لوگوں سے وہ گناہ کروا سکتا ہے. اور وہ گناہ کیسے کروا سکتا ہے؟ حاضر رہ کر, وہاں پر موجود ہو کر, دلوں میں وسوسے ڈال کر, دلوں میں وسوسے ڈال کر وہ گناہ کروا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ مقام کیوں نہیں دیا ہوگا کہ اللہ کے محبوب ہر جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں یہ مقام, جب اللہ تعالیٰ نے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے لوگوں سے گناہ کروا رہا ہے. تو کیا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کا امتی, آپ سے محبت کرنے والا اگر خوشاب کے اندر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو کیا آپ اس کی مدد نہیں فرما سکتے؟ فرما سکتے ہیں, اور آپ جس جگہ چاہیں آپ جا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے محبوب کو شان اور طاقت کیوں نہیں دی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے, یہ تمہاری جو خون کے ٹھکانے ہیں یہ گردش کرتا ہے. اس لیے جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں جو غلط وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب کوئی ایسا وسوسہ آئے تو تمام دوست یہ سن لے کہ فوراً اس وقت پڑھ لیا کر لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب ہم اس طرح پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں غلط وسوسوں سے بچا لے گا, غلط کاموں سے بچا لے گا. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کرم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, نبی کا صدقہ, علی کا صدقہ.